الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ماہ مبارک رمضان شریف کا مہینہ انتہائی قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات بھی اگر چاند نظر آئے تو تراویح ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک جو آپ نے آخری دن شعبان کے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا، ہر رمضان المبارک کا آغاز اسی خطبے سے کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نورانی الفاظ ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، ان کی جو تاثیر یا ان کے اندر جو نور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے الفاظ کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر اس خطبے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل وہی شخص اچھا خطیب ہے جو 2-4 گھنٹے کی تقریر کرے اور پھر لوگ اسے سراہتے ہیں کہ بڑا اس کے پاس علم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک تو 1-2 منٹ کی بات ہے، انتہائی مختصر۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر ہے، اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ انتہائی مختصر خطبہ تھا، لیکن ہر سننے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جگر جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور آنکھیں بہہ رہی تھیں، لوگ رو رہے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خطبہ تھوڑا سا اور جاری رہتا تو پھر پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ اتنی تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں عطا فرمائی تھی۔ ایک صحابی وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی برا شخص مجھے نظر نہیں آتا تھا، اللہ معاف کرے۔ ایک دن میں کعبے میں آیا صبح تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
تو میں نے سوچا کہ کہاں آ گیا ہوں کہ یہ شخص جہاں بیٹھا ہوا ہے، میری صبح بھی خراب ہوئی، اور میں پھر بادل ناخواستہ میں کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ تو جو ہی میں طواف کر رہا تھا، چونکہ اس وقت سارے قریش جو ہیں وہ طواف کرتے تھے، تو جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تو میرے دل میں نفرت بڑھتی جاتی۔ تو آپ نے انگلی کے اشارے سے مجھے فرمایا کہ دور دور رہتے ہو، کبھی قریب تو آؤ، اتنے دور دور کیوں رہتے ہو، کبھی قریب تو آؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے رسی سے باندھ کر مجھے کھینچ لیا، اور میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، تو وہ جتنی نفرت تھی اللہ نے محبت میں تبدیل فرما۔ وہ جو دوری تھی، وہ جو دوریاں تھیں، اللہ نے محبوب کے صدقے انہیں قرب میں تبدیل فرما دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اسے سنیے اور تصور یہ کیجئے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے مدینہ منورہ میں اسے بیان فرما رہے ہیں۔ سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آدمی سوچ سکتا ہے کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ یہ اپنی زبان مبارک سے یہ پیارے پیارے الفاظ ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس خطبے کو بیان فرماتے ہیں۔ میں اسے پڑھ رہا ہوں اور میں بھی یہ تصور کر رہا ہوں کہ میرے آقا جو ہیں انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا تھا۔ آپ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اسے سماعت فرمائیں، پھر اس کے ساتھ ترجمہ کر دوں گا۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان وقال یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، وهو شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ، وشہر مواساة، وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ شربۃ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، وهو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ تعالی وآتقہ من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جسے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے نقل فرمایا۔
آئیے دیکھتے ہیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں. دیٹ از اسکیجول فار رمضان کہ ہاؤ ول یو اسپینڈ اٹ. اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said in this khutbah mubarak, قال یا ایہا الناس, O people, قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک, بے شک ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے. یہ رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے, تمہیں اللہ کی رحمت کی چادر تم پر تنی ہوگی اور تم اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے میں یہ مہینہ گزار رہے ہو. شہر عظیم شہر مبارک, عظمتوں والا بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے. دو مختلف لفظ ہیں, ایک ہے عظمت اور ایک ہے برکت. برکت کیا ہوتی ہے اور عظمت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا, اور عظمت کا معنی ہوتا ہے کوالٹی, کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. اب عظمت دیکھنی ہے تو فرمایا کہ عظمت اس کی یہ ہے کہ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے کا اندازہ تم کیا لگاؤ گے, اس کی تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. That is greatness of this month. برکت کیا ہے؟ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے, لیکن اس کے رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. دن کو فرض روزہ ہے اور رات کو تراویح یا جتنی عبادات ہیں وہ نفل ہیں. جو عشاء ہے وہ تو فرض ہے, لیکن ایسے کیوں ہے کہ دن کو فرض ہے رات کو نفل ہے؟ اس لیے کہ فرض تو ہر ایک کرتا ہے, اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجبوری ہے, اگر نہ کروں گا تو سزا ملے گی. لیکن نفل وہ ادا کرتا ہے جو محبت سے رب کی طرف آتا ہے. محبتوں کے سودے ہوتے ہیں رات کو, اور دن کو جو ہے وہ ڈیوٹی ہے. دیٹ از obligated upon Muslims. وہ تو ایک فرض ہے کہ وہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. من تقرب فی بخصلۃ من الخیر, یہ اب برکت کا بیان ہے کہ جو اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے, کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے, ایک نفل ادا کرتا ہے, کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا, اس کی برکت یہ ہے کہ اے نفل پڑھنے والے, پڑھتا تو نفل ہے لیکن اللہ تجھے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تجھے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے, یہ اس کی برکت ہے. اور پھر definitely question will be raised کہ if someone offers the one nafil, he gets the one fard sawab, what about that person he offers the one fard? نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم replied, آپ نے فرمایا جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے. صبر نہ ہو تو کون صبح سے چھوڑ کر رات تک بھوکا پیاسا جو ہے تو وہ کون گزار سکتا ہے؟ ہم تو 2 منٹ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے. کبھی منہ میں چوئنگم ہے تو کبھی سویٹ آ جاتی ہے. اینڈ اف that is not, then we will drink something.
لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ دلوں میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اتنا اس انسان کو صبر عطا فرما دیتا ہے کہ رب نے کہا ہے تو اے کھانے اے پینے جتنی بھی تم چیزیں ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ضرورت ہے، لیکن میں انہیں اپنے رب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، وہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ میں نے جو تمہیں چھوڑا ہے تو اس لیے نہیں کہ یو آر ناٹ ٹیسٹی، یو آر ناٹ ڈیلیشس، بٹ آئی لیفٹ یو فار مائی لارڈ، میں نے اللہ کے لیے تمہیں چھوڑا ہے تو میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے اگر عام دنوں میں بھوکا رہا جائے تو پھر انسان کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر شخص کا چہرہ نور سے تمتما رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نور والا اسے نور عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل کی، اس کے چہرے کی رونق دیکھیں، حالانکہ غذا اس طرح نہیں رہتی جس طرح ہوتی ہے عام دنوں میں، لیکن اللہ کا نور اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک حسن ہوتا ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک خلاوت ہوتی ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر جو ہے پھر اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اسے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا وَشَهْرُ مُوَاسَات، غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیونگ us schedule ٹریننگ کہ ہاؤ ول وی بیہیو، فرمایا کہ یہ تو غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو دل کے ساتھ لگانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے بول بولنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر ایک کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں اس کے دسترخوان پر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے پہنچاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ لوگوں کو روزوں کے اندر کچھ نہ کچھ ملے۔ یہ جو آپ فدیہ دیکھتے ہیں کہ بیمار آدمی فدیہ پے کرے، what is philosophy of it؟ ایک آدمی ہے وہ روزہ رکھتا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ تو یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، اور فدیہ یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلاؤ، ٹوٹلی اپوزٹ تھنگس۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دیتا ہے اور اللہ اسے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ Two opposite things, how they come together، کہ ایک شخص جو ہے وہ بھوکا رہے تو اسے ثواب ملتا ہے، اور ایک شخص کسی کا پیٹ بھرتا ہے تو اسے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس کی بھوک مٹا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بھوک مٹانے کے صدقے اللہ اسے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اسے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ اس افطار کے صدقے اسے 3 انعامات عطا فرما دیتا ہے، 3 نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کو روزے دار کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔